پچھلے سال تنخواہ دار طبقے پر 100% بوجھ بڑھایا گیا تھا. جو تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لیا جا رہا تھا اس کا موازنہ اگر کیا جائے اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں تو یہ تقریباً دگنا ہوا تھا بوجھ. اس سال یہ شنید تھی, یہ تنخواہ دار طبقے کی التجا تھی کہ ہم پہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو کم کرو, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 0.7%, 0.8% کمی کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے دی گئی ہے. یہ کچھ بھی ریلیف نہیں ہے. جب آپ اس کو گنیں گے تو ماہوار جو ٹیکس کا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر تھا اس میں اگر کوئی کٹوتی ہوئی ہے تو وہ سینکڑوں روپیوں میں آئے گی, اس سے زیادہ نہیں وہ بنتی. کچھ مالدار تنخواہ داروں کے لیے شاید تھوڑی بڑھ جائے. تو بالکل تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف نہیں دی گئی. یہ پہلی بات ہے جو قوم کو باور کرانی ہے, سمجھ لینی چاہیے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو پلاٹوں کی خرید و فروخت ہے اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی کو 4% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے, اور یہی اب ہمیں پنجاب میں توقع رکھنی چاہیے اس حکومت سے. بالکل یہاں نظر یہ آتا ہے کہ پلاٹوں کی فائلوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کو ایک دفعہ پھر فروغ دینا مقصود ہے کہ جو لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, قابض ہیں, ان کی زمینوں کی قیمت ایک بار پھر بڑھ جائے. ایک بار پھر وہ لوگ جنہوں نے پیسہ اپنی بچت بینکوں میں رکھی ہوئی تھی اور اس پہ کچھ منافع کماتے تھے ان پہ ٹیکس کو 20% کر دیا گیا ہے. وہ لوگ اب کہاں لے کر جائیں گے اپنا وہ پیسہ؟ وہ پیسہ اب وہ نکالتے ہیں باہر تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالو. اسٹاک مارکیٹ میں چھوٹا ایک جو بچت کرنے والا گھرانہ ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ کبھی یہاں جاتی ہے کبھی یہاں جاتی ہے. جو اس کے اوپر قابض لوگ ہیں ان پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پھر پلاٹوں کی طرف آ جاؤ. ایک طرف وہ پراپرٹی مافیا ہے, دوسری جانب اور مافیے ہیں. تو چھوٹے بچت کرنے والے گھرانے کو آپ نے پھر رحم و کرم پہ پھینک دیا ہے ان بڑے مگرمچھوں کے جن سے وہ پناہ مانگتے تھے. تیسری چیز دیکھیے کیا کیا ہے, ایک کاربن لیوی مترادف کرائی ہے. بڑا ہی اچھا سہانا نام ہے کہ جی کاربن جو ہے وہ شاید فضا کے لیے اچھا نہیں ہے تو ہم کاربن پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ہر اس شخص پہ جو کسی رکشے میں سفر کرتا ہے, جو کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے, اس کے اوپر ایک ٹیکس لگایا گیا ہے. پیٹرولیم لیوی کو بڑھا دیا گیا ہے. مقصد ان دونوں ٹیکسوں کا یہ ہے, اور ان کو نام لیوی کا دیا گیا ہے, ٹیکس کا نہیں دیا گیا, تاکہ اس رقم کو, اس مد میں جو رقم حاصل ہوگی اس کو صوبوں کے ساتھ نہ بانٹنا پڑے. یہ ساری کی ساری رقم وفاقی حکومت کی جیب میں جائے گی, جہاں سے جو وہ خرچے کریں گے وہ کریں گے. لیکن اس کا براہ راست بوجھ ہر اس شخص پہ پڑے گا جو 1 لیٹر استعمال کرتا ہے اپنا موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہر روز. اس پہ تقریباً ماہوار 3 سے 4 ہزار روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. تو یہ آپ کو جو سمت ہے اس بجٹ کی وہ دکھاتی ہیں یہ چیزیں کہ مقصد یہی ہے کہ جو غریب طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو آپ کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا, جو احتجاج نہیں کر سکتا, اس پہ بوجھ بڑھاتے جاؤ, اور باقی جو طبقے ہیں, جو مراد یافتہ ہیں, جو امیر ہیں, ان کے لیے سہولت پیدا کرو. تو یہ موٹی بات ہے جو بطور عام شہری میں اس بجٹ سے لیتا ہوں. باقی تفصیلات میرے دوست بتائیں گے. میں گزارش کروں گا عمر ایوب عکاس صاحب. اس طرح بجٹ تو آپ اس کے بعد ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کتنی دہائیوں سے کہ اس ملک میں جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ عام طور پہ کسی بھی حکومت کی پالیسیز کا عکاس ہوتا ہے, اور وہ پالیسیز عوام دوست ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ جو بجٹ ہے وہ ایک اشرافیہ کے لیے بنایا جاتا ہے, اور غریبوں کا خون چوس کر اور ان کو پلایا جاتا ہے, جو کہ ایک اشرافیہ ہے اس ملک میں. تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک شاید اسی اشرافیہ کے لیے بنایا گیا تھا, عوام کو استعمال کیا جائے, ان سے ان کا خون چوسا جائے اور وہ ان کو پلایا جائے. اس دفعہ کا بجٹ, اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 3 سال سے جو پی ڈی ایم کی حکومت جو کہ پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی, اس نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں.
اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت جو معاشی وہ تھے، معاشی جو فگرز تھے وہ کیا تھے اور اب کیا ہے؟ 6.2% پہ گرو کرنے والی اکانومی کو پہلے ہی سال یہ نیگیٹو میں لے گئے، اس کے بعد دوسرے سال میں انہیں 2.2 کی گروتھ دکھائی جی ڈی پی کی، پھر 2007 کی دکھائی تیسرے سال۔ بنیادی طور پہ ایک تو یہ جو اس سال خاص طور پہ دکھائی گئی ہے وہ تو سراسر جتنے بھی اپنے معاشی جو شرح نمو ہے، اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے اگر جو آپ کے بنیادی ڈرائیورز ہوتے ہیں، اکنامک ڈرائیورز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں ایگریکلچر ایک بہت اہم کنٹریبیوٹر ہے اس ملک کی جی ڈی پی میں، وہ نیگیٹو پہ آیا ہے، یا بہت ہی اس کی 0.6%، یعنی بالکل ہی جو خاص مین آپ کی جو فصلیں ہیں وہ ساری نیچے گئی ہیں، اور جانی بھی تھیں۔ یہ کبھی کلائمیٹ چینج کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی اور وجہ کا، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ نے دیکھا، جو گندم ہماری جو کیش کراپ ہے، اس پہ بات کریں گے اپنا شیخ وقاص، وہ بنیادی طور پہ وہ جو قیمتیں انہوں نے دیں، جس میں کہ پنش کیا گیا خاص طور پہ پنجاب کے کاشتکاروں کو کہ ان کی گندم کو مٹی کے داموں بیچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 4 سے 5 کھرب روپے کا نقصان ہوا آپ کے جو کاشتکار ہیں۔